رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ دین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور ہمارے خصوصی شو، ہفتہ واری شو خاص ملاقات میں آج میں ہوں آپ کا دوست۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ شہر اورنگ آباد کی ایک بہت ہی عظیم اور تاریخی شخصیت رہ چکی ہیں حضرت مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت جو ہے تو شہر اورنگ آباد کی ایک تاریخی شخصیت تھی اور ایک بلند مقام، بلند مرتبہ شخصیت تھی۔ حضرت تو مرحوم ہے، لیکن حضرت کے بڑے فرزند حضرت مولانا معز الدین صاحب فاروقی دامت برکاتہم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت کئی تنظیمی، سماجی، ملی تنظیموں سے منسلک ہیں اور کہیں کے سرپرست بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، اور انہی میں خاص طور سے جمعیت علماء ہند کے ضلع اورنگ آباد کے صدر بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں حضرت مولانا کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں پیشگی حضرت سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کا قیمتی وقت لیا، اس کے لیے معذرت، اور تہہ دل سے آپ کا ہم شکر گزار بھی ہیں کہ آپ آئے، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ سب سے پہلے میں مولانا صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ مختصر سا تعارف ہمارے ناظرین کے لیے کرا دیں۔ میں محمد معز الدین فاروقی ندوی، میری ابتدائی تعلیم جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم سے ہوئی۔ اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء ہی سے میں نے عالمیت بھی کیا، اور وہاں سے فضیلت کرنے کے بعد شعبہ تفسیر میں نے تخصص بھی کیا ہوں، اور اس کے بعد جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم میں کافی دن میں تدریس کرتا رہا، اور اسی طریقے سے بہت سی جو ہے دینی اور اسلامی کاموں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خدمت لی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مرتے دم تک دین کی خدمت اور اس کے کام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ یہی مختصر تعارف ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین سے وابستہ رکھے، دین کے کاموں سے جو ہے وابستہ رکھے، یہ ہماری دلی تمنا ہے۔ والد صاحب کا آپ اگر ذرا سا تعارف کرا دیں، والد صاحب میرے کی والد شخصیت کیا؟ مولانا ریاض الدین فاروقی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے 50 سال ناظم رہے، اور انہی کے دور میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم نے 2 کمروں سے ترقی کرتے ہوئے وہ ملک کا ایک عظیم الشان ادارہ بن گیا تھا، اور ادارہ ہے اس کے 200 سے قریب شاخیں چلتی تھی، اور اس کے 5 سے زیادہ 10 سے زیادہ لڑکیوں کے ادارے قائم ہے، اور اس میں تقریباً 900 سے زائد طلبہ ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بڑی شاخ ہے۔ مولانا نے بڑی محنت سے اس چھوٹے سے ادارے کو ایک عظیم جامعہ میں تبدیل کیا۔ الحمدللہ وہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم جامع مسجد کے نام سے ان کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اسی طرح مولانا صاحب آپ کی مصروفیت ابھی فی الحال ان دنوں رمضان میں تو تعطیلات ہے مدرسے کو بھی۔ اس وقت ہم جو ہے بہت سے ایسے کام جو پیام انسانیت کے ہے اور اصلاح معاشرہ کے ہے، کہ سماج میں اس وقت جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری امت، پوری قوم، پوری دنیا اللہ کے عذاب سے گھری ہوئی ہے، اور ان حالات میں مسلمانوں میں تبدیلی نہ آئے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس لیے ہم لوگوں نے فیلڈ پر کام کیا کہ بہت سے لوگ جو نشے میں مبتلا تھے، الحمدللہ کوشش کرنے سے، محنت کرنے سے کئی لڑکوں نے نشہ چھوڑا ہے۔ بہت سی ہماری خواتین بچت گڑھ میں تھی، ہم نے کئی علاقوں میں لڑکیوں کے، عورتوں کے بڑے بڑے اجتماعات لیے، اور ان کو جمع کر کے اس کی شناخت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائی۔ اس کے نتیجے میں الحمدللہ کئی عورتیں اس محلے کی کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے اپنا پیسہ وغیرہ لگا کر کئی کے محلوں کو بچت گڑھ سے پاک کر دیا۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے نوجوان علماء کے ساتھ مل کر ہر مسجد کو ایک سینٹر بنا کر، ہماری خواہش ہے کہ مسجد وار جماعت کے ساتھ مل کر علماء پورے علاقے کا ایک مسجد ہماری سینٹر بنے، اور پورے علاقے سے برائیاں دور ہو۔ یہ ہمارا ایک پلان ہے، منصوبہ ہے، اللہ اس میں کامیابی نصیب فرمائے، کیونکہ ہم کو کسی آفس کی ضرورت نہیں ہے، ہماری مسجد ہمارا سینٹر ہے۔ جیسے مسجد نبوی سینٹر تھی جس سے ہر کام ہوتا تھا، اس وقت ہم کو یہ کوشش کرنا ہے مسجد وار جماعت کے ساتھ علماء اور جوان جڑ کر کہ ہمارے محلے سے
جو ہے تمام برائیاں ختم ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ختم ہو جائے، شراب نشہ ختم ہو جائے، اور لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہے یہ سب ختم ہونا چاہیے، بچت گڑھ سود کی لعنت ختم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تعلیم اور علم جو قرآن پاک کی پہلی وہی تعلیم کے لیے آئی تھی، پڑھنے کے لیے آئی تھی، اور افسوس یہ ہے کہ سب سے زیادہ ان پڑھ مسلمان ہیں، ہمارے بچے تعلیم کو حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ تعلیم سے دور نہ رہے، علم سے دور نہ رہے، کیونکہ علم ایک ایسا زیور ہے جو انسان کو سراسر ثریا پر پہنچاتا ہے۔ انسان جو ہے اس ملک، ہم مسلمان اس ملک کی ضرورت بن جائیں۔ جیسے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ انسان کے اندر قابلیت ہو، کسی فن میں اختصاص ہو، اور جب کسی شخص میں کوئی فن میں اختصاص ہوتا ہے تو دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کو اس وقت ضرورت ہے کہ اپنے دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی، یہ دونوں کا سنگم ہو اور وہ علم کے راستے میں آگے بڑھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی بڑی اہمیت فرمائی اور علم کا بڑا مقام دیا، اور آپ نے خود حدیث میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے خود معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے اس کی اور تشریح کی کہ انما انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھ کو اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں، یعنی علم کے ساتھ اخلاق یہ دونوں کا سنگم ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام سارے علماء کرے، اور خالی علماء ہی کا کام نہیں ہے بلکہ ہر مسلم کا کام ہے کہ وہ اپنے اللہ کے آخری دین کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دے۔ ہدایت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن محنت کا کرنا میرے اور آپ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے ہم کو محنت کا مکلف بنایا، اور جو محنت کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ قرآن نے کہا من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی محنت کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ اس لیے دوستو، دنیا جس بری حالت سے گزر رہی ہے، یہ ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہے، یہ بات طے ہے۔ اس کی وجہ سے آج پوری دنیا کو گھیرے میں ڈال دیا اللہ نے، مسجدیں بند، حرم بند، مدارس بند، یہ ساری باتیں کہ ہم دو آنسو بہا کر اللہ کو راضی کر دے، کیونکہ قرآن میں یہی کہا ثم اخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون، کہ ہم نے پھر پہلی قوموں کو بھی ایسی پکڑا تھا، مصیبتوں میں، عذابات میں، بیماریوں میں، کائے کے لیے پکڑا تھا؟ لعلہم یتضرعون، کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کرے، اپنی زندگی کو تبدیل کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ جب تک کہ حالات نہیں بدلیں گے، جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ یہ ضروری ہے۔ ہم آپ کے اس چینل سے، تحفظ دین سے، یہی میسج دیں گے ہر ایک کو کہ دیکھو، زندگی کی شام کب ہو جائے نہیں معلوم ہم کو، ہمارا کب اللہ کی طرف جانا ہو جائے، تو جانے سے پہلے کچھ کام کر کے جاؤ جو اللہ کو بتا سکے کہ اللہ ہم نے تیرے دین کے لیے کام کیا تھا۔ اور انشاءاللہ زیادہ دن دور نہیں ہے، اگر مسلمانوں نے محنت کر ڈالی اس ملک میں اور بالکل منظم طور سے کام کیا انہوں نے تعلیم پر، تربیت پر، اور جو ہے اپنے مدارس پر، اور جو ہے گناہوں کو دور کرنے پر، دعوت کا کام، پیام انسانیت کا کام، تو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہے کہ آنے والے دور میں اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اللہ اسلام کی قوت کو بڑھا دے گا، کیونکہ محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ جی، اسی طرح مولانا صاحب آپ نے مسلمانوں کی پستہ حالی کا ذکر کیا، جس میں بچت گھڑ، نشے کی عادتیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ بچت گھڑ، یہ بہت سارا ہمارا طبقہ ایسا ہے جو بچت گھڑ نام سے بھی واقف نہیں ہے۔ ایک تو اولاً آپ اس کو تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں، مزید یہ کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، اور آپ کے ذہن میں کون سے ایسے جو مقبول ہے، معروف اور مشہور ہے اور سکسیس ہے؟ جی، آپ نے جو سوال کیا ہے، بچت گھڑ اصل میں کیا ہے کہ ایک تنظیم کام کر رہی ہے جو مسلمان عورتوں کو ہی جو ہے سود پر پیسہ قرض کے طور پر دیتی ہے، اور 10,000 کے قریب وہ دیتی ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتی، اور خواتین ہی کو دیتی ہے، اور اصولی کے نام پر پھر تنظیم مسلمانوں کی ہے یا نہیں، غیر؟ یہ غیر مسلموں کی تنظیم ہے، یہ پورے علاقے میں کام کر رہی ہے، اور اس کے ذریعے وہ عورتوں سے کانٹریکٹ میں آتے ہیں،
ان سے تعلقات ہوتے ہیں. عورتیں پیسہ نہیں بھر پاتی ہے تو ان سے ناجائز تعلقات کی خبریں ملی ہے. یہ بہت سی بے حیائیوں کا دروازہ کھول رہی ہے. اور خود حدیث میں آتا ہے کہ سود کا کاروبار اپنی سگی ماں سے زنا سے بدتر گناہ ہے. اس سلسلے میں اصل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ سماج میں اتنی زیادہ غربت ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بعض جگہ اتنی غربت کہ 100 روپے بھی سود پر عورتیں لے رہی ہے جو 40 روپے اور 30 روپے زیادہ بھر رہی ہے. تو ہمارے مالداروں کو ضرورت ہے کہ اس بیمار سماج کے لیے جہاں وہ لاکھوں کروڑوں روپے اپنی بیٹی کی شادی میں خرچ کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے وہ نمائش میں خرچ کرتے ہیں، ایسے جو ہے قسم پرسی کی زندگی گزارنے والے لوگ جہاں ان کے پاس شام کی روٹی نہیں ہے، کتنے گھر ایسے میں آپ کو اورنگ آباد میں بتاؤں، جب ہم فیلڈ پر چل رہے ہیں تو پتہ چل رہا کہ رات میں بھوکے سوتے ہیں. یہ ایسا حال ہے تو کیا اللہ ہم کو معاف کر دے گا؟ ہمارے مالداروں سے پوچھنی ہوگی، کیونکہ اللہ تو مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیا دونوں پوچھنے والا ہے. تو الحمدللہ ہم نے جب اس فیلڈ میں کام کیا تو میں آپ کو بتاؤں 4-5 محلے میری نظر میں ہے کہ وہاں پر مسجد وار جماعت نے اور کئی جگہ خواتین نے اپنی حلال پیسے سے 5-10 ہزار روپے جمع کرے اور محلے میں اعلان کرے کہ بچت گڑھ سے کوئی پیسہ نہ لو، ہم سے قرض لو. الحمدللہ وہاں کی رپورٹ ہے کہ اب ان کے پاس 1-1 لاکھ روپے جمع ہے اور پورے محلے سے بچت گڑھ ختم ہو گیا، یہ سود کا کاروبار ختم ہو گیا. یہ الحمدللہ ہم نے کوشش کی، محنت کی تو اللہ نے ہمارے مسلمانوں کے اندر ایمان کی چنگاری ہے، ذرا راکھ ہٹانے کی دیر ہے. ماشاءاللہ ایسے نوجوان کھڑے ہوئے، ایسی خواتین کھڑی ہوئی کہ انہوں نے محلے کو تبدیل کیا، قرآن کے حلقے لگنے لگے، لوگوں نے اپنے حال دے دیے کہ یہاں پر بڑی عورتوں کی قرآن کی تعلیم کا نظم ہو اور پورے محلے کی عورتیں قرآن درست کر رہی ہے. وہاں پر بچت گڑھ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پیسے جمع کیے اور اس کو مرکز بنا دیا گیا اور وہاں سے عورتیں اپنی ضرورت کی چیزیں پیسہ لیتی ہے اور واپس بھی کرتی ہے الحمدللہ. تو یہ جو پیٹرن آیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر محلے کو ایسی ہی کریں. اس میں جو ہے اپنی زکوٰۃ کی رقم اب رمضان میں مسلمان نکالتے تو الل ٹپ نہ نکال دے، جو آ رہا اس کو دے دے رہے آپ. اس میں کتنے لوگ جو ہے مستحق نہیں ہے، کتنے نشہ کر رہے ہیں آپ کے پیسوں سے. یہ نہیں، آپ ایسے لوگ جو اپنی چہرے سے ظاہر بھی نہیں ہوتے، غریب فاقہ کر رہے ہیں وہ. اور یہ 1 سال کے لاک ڈاؤن نے تو اچھے لوگوں کو غربت کیا بلکہ فاقے پر مجبور کر دیا، اور اتنے غیرت مند لوگ ہیں وہ کہ وہ مانگتے بھی نہیں ہیں، اپنی ضرورت بھی نہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ ڈھونڈ کر دیجئے. اور اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، کہ اپنے مال کو دو، پسندیدہ مال کو سب سے پہلے رشتہ داروں سے شروع کرو اور پھر مسکینوں میں دو، غریبوں میں دو اور مسافروں کو دو، اور جو ہے گردنوں کو آزاد کرنے، یعنی جو قیدی وغیرہ ہمارے اس وقت تو غلام نہیں ہیں، جو بے گناہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اس کی رہائی کے لیے اپنی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. یہ سارے مد ہے جو ہم کو ایک اچھے سماج کو اور ایک اچھی سوسائٹی کو پروان چڑھانے میں مدد کریں گے. جب تک کہ کہتے ہیں مال جو ہے کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی، جب قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے رقم صحیح جگہ پر لگے گی تو اللہ اس قوم کو اونچا اٹھائے گا اور بڑھائے گا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ذریعے سے یہ بچت گڑھ کا میں نے آپ کو بتایا کیسے ختم ہوگا اور کیا چیز ہے، اس کے لیے ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کے میڈیا کے ذریعے سے آپ یہ پیغام ہر گھر تک آپ کا ماشاءاللہ اتنا زیادہ لوگ سننے والے ہیں اس کو، تو انشاءاللہ یہ بات ہر ایک تک پہنچے گی اور انشاءاللہ اللہ لوگوں کو کھڑا کرے گا انشاءاللہ. جی اسی طرح حضرت یہ لاک ڈاؤن کے ماحول میں رمضان ہے، اس سے پہلے گزشتہ سال بھی یہی حال تھا، لیکن اس سے اور زیادہ خستہ تھا. رمضان میں جو ہے تو مساجد بھی بند تھے، اس سال بھی گرچہ وہ گائیڈ لائنز ہیں. تو ایسے میں یہ رمضان المبارک کا گزرنا اور پھر اس میں ہمارے مسلمان سماج کی، مسلمانوں کی کیا کمیونٹی ہونی چاہیے، ان کی کیا کیا کوششیں ہونی چاہیے اور کس طرح سے اپنے وقت کو گزارنا چاہیے. ہاں، آپ نے بہت اہم بات پوچھی ہے. اصل میں رمضان المبارک کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام غزالی نے کہا کہ اللہ کی رحمت کے چند قطرے پورے سال میں برستے ہیں تو رمضان میں اللہ کی رحمت کی موسلادھار بارش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بڑے متوجہ ہوتے ہیں. اس رمضان کو اللہ نے میرا مہینہ کہا، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شاید ہی کوئی بدبخت ایسا ہوگا جس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوتی ہوگی. اللہ ساروں کو معاف کرتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے. تو ہم یہ چاہیں گے مسلمانوں سے کہ اس مہینے میں جب اللہ کی رحمت
جوش میں ہے اور اس طرف حالات اتنے سنگین چل رہے ہیں تو اللہ سے گڑ گڑا کر سب سے پہلے توبہ کرے، اپنی ماضی کی زندگی پر جو ہے پشیمانی کرے اور رجوع کرے اللہ کی طرف کہ انشاءاللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاروں گا، نمازوں کا اہتمام کرے اور جو اللہ نے صاحب ثروت جو لوگ ہیں وہ زکوٰۃ کو ادا کرے، اور خالی زکوٰۃ ہی نہیں ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق بنتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے زکوٰۃ بھی پوری نہیں نکالتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مکلف نہیں کیا، خالی 2.5% زکوٰۃ ہے، اس سے زیادہ فرض بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو لوگوں نے گھروں کو جھاڑو دے کر دے دیا اللہ کے راستے میں، اور اللہ نے خود فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیک بن نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی چہیتی چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دو۔ تم برابر نمازی ہو، مفتی ہو اور عالم ہو، سب ہو، لیکن اگر تم انسانیت کے ہمدرد نہیں ہو تو تم نیک نہیں ہو۔ باقی سب کچھ ہو تم، لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کے فرمان یہ بتاتے ہیں کہ جو انسانیت کے لیے کام نہیں کرتا وہ نیک آدمی نہیں ہوتا۔ جیسے کہا ایک شاعر نے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یہ درد دل کے واسطے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ ایک مرتبہ مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک قبیلہ آیا جن کے کپڑے پھٹے ہوئے، آنکھوں سے اور چہرے سے فاقہ دکھ رہا، پیٹ لگے ہوئے۔ حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا ایسی پریشان حال قوم کو دیکھ کر۔ یہ قبیلہ مضر کے لوگ تھے۔ حضور اپنے گھر میں گئے، ایک گھر، دو گھر، تین گھر، کہیں کچھ نہیں ملا اپنے گھروں میں، نبی کے گھر میں کچھ نہیں۔ اس کے بعد آپ نے تقریر فرمائی اور کہا کوئی درہم دے، کوئی دینار دے، کہ گیہوں دے، کوئی کھجور دے، اور رغبت دلائی آپ نے صدقہ و خیرات کی۔ تو آتا ہے روایت میں کہ ایک صحابی انصاری گئے اور انہوں نے اتنے بڑے دینار کی تھیلی لائی کہ ان کے ہاتھ سے چھوٹی جا رہی تھی، سب سے پہلے انہوں نے لایا۔ ان کو دیکھ کر سارے لوگ گئے اور دیکھتے دیکھتے مسجد نبی میں گیہوں کا ایک ڈھیر لگ گیا، کھجور کا ایک ڈھیر، کپڑوں کا ایک ڈھیر، پیسوں کا ایک ڈھیر، اور حضور کا چہرہ چمکتے دمکتے چاند کی طرح چمکنے لگا، اور سارے غریبوں کو کھلا کر آپ اتنے خوش ہوئے اور یہ پیغام دیا ساری انسانیت کے نام کہ انسانوں کے لیے جینا سیکھو اور انسانوں کے لیے کرنا سیکھو۔ ہم نے اصل میں انسانیت کا درد بھلا دیا، اس سے لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے۔ خدا کی قسم اگر ہم نے ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ جیسے نبی کا کردار تھا، جیسے ہمدردی تھی، جیسے صحابہ، وہ دن دور نہیں ہے کہ سارے ملک کو اللہ ہدایت دے دے گا۔ یہ لوگ تو بہت زیادہ جو ہے کسی کی بھی جو ہے کسی کے احسان کو ماننے والی قوم ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب اس ملک میں آئے تو محمد غوری یہاں سے شکست کھا کے جا رہے تھے، تو ان کی ملاقات سرحد پر ہوئی، تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو محمد غوری نے کہا کہاں جا رہے حضرت؟ تو کہا میں ہند جا رہا ہوں۔ تو کہا دیکھو میری زخمی فوج پڑی ہے، آپ مت جائیے وہاں، آپ کا سایہ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ غوری تم ملک فتح کرنے گئے تھے، ہم دل فتح کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہی ہے فاتح زمانہ جو دلوں کو فتح کر لے۔ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے علماء کا یہی شیوا رہا کہ انہوں نے دوسروں کے لیے جینا سیکھا تھا۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ نبی کی حدیث ہے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ انسان دوسروں کے لیے جینے والا بن جائے۔ ابھی آج ایک خبر مجھے ملی کہ ایک شوہر کا انتقال ہوا 4 دن پہلے، اور اس کے بعد ان کی بیوی کا 2 دن پہلے انتقال ہو گیا، اولاد بھی نہیں ہے۔ انہوں نے 40 لاکھ روپے کیش چھوڑ کے گئے، اور تقریباً ان کے پاس کتنا سونا ہے، کئی تولے سونا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا کیا ہے، یعنی دنیا سے چلے گیا انسان، مال دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہماری زندگی کے 40 سال جب ہو جاتے تھے صحابہ کے، تو کہتے تھے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب سورج غروبی ہونے والا زندگی کا، اب دنیا کے کوئی کام نہیں کرتے تھے وہ، اب بس آخرت کی فکر کرتے تھے۔ اب یہ کرونا نے تو بتایا کہ صبح کوئی ہے تو شام نہیں ہے، شام ہے تو صبح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اس مرض سے، لیکن موت سے کس کو رستگاری ہے؟ جانا تو سب کو ہے، لیکن جانے سے پہلے اللہ نے یہ کہا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو ہمارے پاس مت آنا مگر فرما بردار بن کر آنا، مجرم بن کر مت آنا، وہاں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہم متقیوں کی موت مرے، مجرموں کی موت نہ مرے، یہ ہماری تمنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ایمان پر رکھے، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ جی مولانا صاحب، ابھی ان حالات میں ایک بڑا عالم یہ مدارس کا بھی ہے، مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ رمضان المبارک میں یہ برکتوں کا مہینہ تھا، لوگ واقعتاً دل کھول کر دیتے بھی تھے، لیکن اب 2 سال سے یوں ہو رہا ہے کہ رمضان کے اندر لاک ڈاؤن، ہر جگہ سفر کرنے پر پابندی عائد ہے اور سفرا کے لیے مشاکل ہے۔ بہرحال اب مدارس کا مسئلہ یوں ہو گیا کہ وہ چلتے تھے چندے سے، اکثر و بیشتر مدارس، تو اب ان کی کمر گزشتہ سال ہی ٹوٹ گئی تھی، اب جو ہے تو اس سال پھر وہی حالات دوبارہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ائمہ کا بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے، ان کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کے پاس اپنی تعمیرات کے لیے تو پیسے ہوتے ہیں، اپنے گھر بنانے کے لیے، سب کرنے کے لیے، لیکن کئی امام ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کے بہانے سے لوگ ہماری بھی تنخواہ ہمیں نہیں دیتے۔ اسی طرح مدارس کا بھی حال ہے۔ تو اب ان لوگوں کو ایسے حالات میں کس طرح منصوبہ بندی کرنی چاہیے؟ اب 1 سال ہو گیا، کئی مدارس ایسے ہیں جن نے اپنے اساتذہ کو 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں دی اور یہ کہا کہ آپ چندہ کر لو اور خود اپنی تنخواہ نکال لو۔ تو ایسا بھی نہیں ہو، افراط و تفریط کا بہرحال شکار ہے، تو اس کے لیے ایک لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے اور ایک میانہ روی ایسا پہلو اختیار کرنا چاہیے جس میں دونوں جو ہے تو برابر چل سکے۔ اس میں سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں اسلام کے بقا کی 2 ہی صورتیں لوگ بتاتے ہیں، ایک ہے مدارس اور ایک ہے دعوت و تبلیغ کا کام۔ یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے اسلام نے بڑی ترقی کی ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو حالات چل رہے ہیں، انشاءاللہ مدارس تو چلتے رہیں گے، ابھی طلبہ نہیں ہے 1 سال سے وغیرہ، لیکن جو مینجمنٹ ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اساتذہ، دیکھیے کتنے غیر مسلم ادارے ہیں، عصری ادارے، جنہوں نے اپنے اسٹاف کو سنبھال کر رکھا۔ ہم لوگ دوسری چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں، کہیں کلر کرا رہے، کہیں وہ کر رہے، جو غیر ضروری ہے۔ اساتذہ کو یہاں گھر میں چولہا نہیں جل رہا اور وہاں پر آپ دوسرے ان کی تنخواہ نہیں دے کر دوسرے کام کر رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کے پاس پوچھ ہو جائے گی اس کی کہ آپ جو ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، جوانی لگا دی، سب لگا دیا، تو کچھ تو آپ ان کو تنخواہ دیتے، آدھی دیتے، پاؤ دیتے، لیکن یہ کہ سال بھر کون چندہ دے گا اساتذہ کو؟ تو اس لیے ہماری مینجمنٹ سے ان سے بھی درخواست ہے کہ اس سلسلے میں میانہ روی اختیار کریں اور سب سے پہلے اپنے اساتذہ کو سنبھال کر رکھیں۔ یہ آپ کے مدارس کی نشو و نما کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے مدارس چلتے ہیں، یہی آپ کے بچوں کو جو ہے اللہ کے دین سے آراستہ کرتے ہیں۔ تو ایسے برے وقت میں اگر آپ نے سنبھال لیا تو انشاءاللہ اچھے وقت میں آپ کا ساتھ دیں گے، اور کیسے بھی حالات میں آپ سے لگے ہوئے۔ تو ہمارے یہ ہے کہ اپنے مالداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی نہیں پہنچ پا رہا تو ہم اپنی زکوٰۃ وغیرہ ان تک پہنچا دیں تاکہ مدارس ہمارے قائم رہے۔ یہ ہماری درخواست ہے لوگوں سے۔ جی، اسی طرح مولانا صاحب ابھی 2019 کی جو حکومت کی پالیسی آئی ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے کیا ایک لائحہ عمل ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کی دین کی حفاظت کس طرح کریں؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا کہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے بڑے بڑے واقعات ہوئے، بابری مسجد شہید ہو گئی، 3 طلاق کا بل پاس ہو گیا، لیکن اور کئی چیزیں کر دی ان لوگوں نے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس سے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی نقصان زیادہ ہونے والا نہیں، کہیں مساجد بن جائے گی، کہیں ہو جائے، لیکن یہ جو تعلیمی پالیسی یہ لے آئے ہیں یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا نا، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یہاں پر انہوں نے ساری تعلیم کو بھگوا کر دیا ہے، اور میں نے وہ تعلیمی جو ان کا نیٹ پر نظام ہے، جو تعلیمی پالیسی، اس کو دیکھا ہوں، اور 2-3 کانفرنسوں میں بنگلور وغیرہ میں شرکت کی بھی مجھے موقع ملا۔ اس میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اپنے بچے اسلام سے نفرت کرنے لگ جائیں گے اگر وہ تعلیم کے اس نہج میں جائیں گے تو۔ اس لیے اپنے بچوں کی توحید کی اور ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا یہ پہلا فریضہ ہے ہم کو، اور اس کے لیے علماء نے پوری تیاری کی ہے۔ ایسی نہیں ہے، بلکہ ہم انشاءاللہ پہلے تو اپنے بچوں کو آپ مکتب اور مدرسے سے جوڑیے تعلیم کے ساتھ، تاکہ وہاں جو زہر میں وہ آ رہے ہیں یہاں آ کر اس کا تریاق بن جائے۔ اور دوسرے یہ کہ جو کانوینٹ میں بچے پڑھ رہے ہیں، تو ابھی علماء نے ایک ایسا نظام بنایا ہے ٹیوٹی کیئر کے نام سے کہ ہمارے ہر ٹاپو میں ایک ٹیوشن کلاس ہوگی، اور بہت اعلیٰ درجے کی ٹیوشن کلاس ہوگی، ایک دم ویل فرنشڈ ہوگی، پورے ایک دم جدید چیزوں کے ساتھ آراستہ ہوگی۔ اس میں انڈور گیم ہوں گے، فلاں ہوں گے، بچہ پہلے کھیل کود کرے گا، اس کے بعد وہ اسکول کا ہوم ورک کرے گا، اور اس کے بعد اسلامی تعلیم کا 1 گھنٹہ ہوگا۔
یہ جہاں آئیں گے ٹیوٹی کیئر تو انشاءاللہ اپنے وہ بچے جو کانوینٹ وغیرہ میں جا رہے ان کو کیسے اسکول کا نصاب پڑھانا یہ ہمارے ٹیچرز پڑھا کے بتائیں گے. تو انشاءاللہ جو چیز سے خرابی کے بجائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر نتائج نکالے گا. علماء نے جو کوشش کی ہے اور آئی ایس آفیسرز جو ریٹائرڈ وغیرہ ہے انہوں نے جو محنت کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو زہر انہوں نے ڈالا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بچائے گا. لیکن کوشش کرنا ہر ایک کا کام ہے. ہر ایک آدمی اپنی نسل کی اپنی اولاد کی فکر کرے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ جہنم کی آگ اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن گیا انجینئر بن گیا سب بن گیا لیکن توحید اگر اس کی چلے گئی تو آپ نے اپنے بچے کو مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا دی. کچھ نہیں بنا ہو آپ نے کھو دیا اپنے بچے کو. اس لیے ہم سارے پیرنٹس سے درخواست کریں گے کہ اپنے بچے کے ایمان کی فکر کیجئے اسلام کی فکر کیجئے اس کے ساتھ اس کو اعلیٰ تعلیمی یافتہ بھی بنائیے لیکن پہلے مسلمان بنائیے بعد میں اس کو ڈاکٹر انجینئر پائلٹ سب بنائیے لیکن پہلے مسلمان بنائیے. اس کی محنت کی ضرورت ہے ہمیں. جی مولانا صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی اور ایک بہت اچھا ایک نظریہ عوام کے سامنے پیش کیا. میں آخر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان حالات میں لاک ڈاؤن ہے پھر رمضان ہے کچھ اچھا خاصا حصہ گزر چکا ہے ایک عشرہ گزر چکا ہے بلکہ اسی طرح تحفظ دین کے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی پیغام آپ ان حالات میں دینا چاہیں؟ ان حالات میں ہم تحفظ دین سے یہ میسج دیں گے کہ ہمارے نوجوان اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں سناؤں کہ حضور نے فرمایا نصرت بالشباب میری مدد جوانوں نے کی تھی. اور جیسے اقبال نے کہا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں. اگر ہمارے جوان لایانی کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے نشے میں اور فالتو چیزوں میں اور موبائل میں گھنٹوں اگر وہ اپنے مسجد کے ساتھ جڑ کر اللہ کے دین کا کام کریں گے تو خدا کی قسم دیکھیے آپ جو 100 سال میں باطل تنظیموں میں نے کام کیا تھا ہم انشاءاللہ 2 سال میں کر لیں گے اگر ہمارے نوجوان اس میں لگ گئے. اور دیکھیے مجھے تو آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پورے ملک میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا رجوع ہے مسلمانوں کا. عورتوں میں بھی رجوع ہے جوانوں میں بھی رجوع. یہ ایک اچھی علامت ہے یہ ایک اچھی علامت ہے. انشاءاللہ اور رجوع بڑھ جائے گا. ابھی مساجد میں پہلے 2 ہی صف ہوتی تھی 2-3 دن تو مسجد فل رہتی تھی لیکن آج 11 دن ہونے کے باوجود الحمدللہ لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف ہے. تو ہم یہی اس آپ کے میسج دیں گے اس میڈیا کے ذریعے سے. میڈیا کا دور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو بھی توفیق دے. دیکھیے عورتیں بھی بڑا کام کرتی ہیں. کہتے ہیں کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. عورتیں اچھی ہوگی تو نسلیں اچھی ہوگی. یہ خواتین بنے گی تو نسلیں بنے گی. ہماری عورتیں گھروں میں اس ایمان اسلام کتابی تعلیم اور جو ہے دین کو سیکھنا آج کل نیٹ کے ذریعے بہت سی دین کی معلومات ہو جاتی ہے یہ سب کرے. یہ جتنے چیزیں ہیں اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں. تو ہم یہی میسج دیں گے جوانوں کو بھی عورتوں کو بھی اور سارے مسلمانوں کو کہ دیکھو اللہ کے دین کی طرف رجوع کر لو. اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ طے ہے. اور تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ کا تم سے کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ کے وعدے اچھے لوگوں کے ساتھ ہے. اور قرآن کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ کن چیزوں سے لوگ کامیاب ہوئے اور کن چیزوں سے ناکام ہوئے. ناکام لوگوں کے کاموں سے بچنا ہے کامیاب لوگوں کے کاموں کو کرنا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. ان واقعات میں بڑی عبرت ہے عقل والوں کے لیے. یہی پیغام ہم دیں گے آپ کے ذریعے سے. جی جزاکم اللہ خیر. مولانا صاحب آپ نے بہت ہی قیمتی باتیں بتائی ہمارے ناظرین کو جس سے ہم بھی مستفید ہوئے اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی اور اپنا قیمتی وقت دیا اس کے لیے بھی ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. ٹھیک ہے ناظرین پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوں گی. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.